رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے تھامی اور حاتم کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ حاتم کا بستر خالی تھا، شاید وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ایک گہری سانس لی۔ دن بھر کی تھکن اس کے وجود پر حاوی تھی۔ میز پر رکھی ایک کتاب اس کی نظروں کو کھینچنے لگی۔ وہ کتاب کو دیکھ کر مسکرائی اور اسے اٹھا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مطالعے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ وہ کتاب سینے سے لگائے وہیں کرسی پر ہی نیم دراز ہو کر سو گئی۔ کمرے کی خاموشی اور چائے کی گرم بھاپ اس کے ارد گرد ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے لمحے اس کی زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیں گے۔ کتاب کے الفاظ پلوشا کی آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپک کر خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکایا اور سکون کی ایک لمبی سانس لی، مگر تھکن نے جلد ہی اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کتاب اس کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگی اور پلوشا کی آنکھیں پوری طرح بند ہو گئیں۔ کمرے کی یخبستہ ہوا میں اس کی پرسکون سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا سے بے خبر گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ میز پر رکھی چائے کی پیالی سے اٹھتی بھاپ اب ختم ہو رہی تھی اور کمرے کے دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ دستک دے رہی تھی کہ تقدیر کا پہیہ اب پلٹنے والا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور حاتم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا موڈ پہلے ہی کسی بات پر خراب تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر کرسی پر سوئی ہوئی پلوشا پر پڑی، اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ پلوشا کے لباس کی یہ چنٹیں کچھ اس طرح بکھری ہوئی تھیں کہ اس کا بھرا ہوا اور نشیلی جسم واضح ہو رہا تھا۔ حاتم کی آنکھوں میں وحشت اور ہوس کی ایک عجیب سی چمک دوڑی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور آہستہ آہستہ پلوشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی کی معصومیت اور اس کی نسوانی کشش نے حاتم کے اندر کے درندے کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس لمحے صرف ایک ہی خیال تھا کہ آج یہ کھلونا اس کی دسترس میں ہے۔ اس نے پلوشا کے قریب آ کر جھکتے ہوئے اسے اپنی ہوس بھری نظروں سے ناپا اور اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ حاتم کا ہاتھ آہستہ سے پلوشا کے لباس کی طرف بڑھا۔ اس کی انگلیاں اس کے جسم کی نازک ساخت کو ٹٹولنے لگیں۔ پلوشا بے خبری کی نیند میں تھی۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ کوئی اس کی عزت کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ حاتم نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے بے رحمی سے اس کے لباس کے پردے ہٹانے شروع کر دیے۔ اسے اس کی چیخ و پکار یا مزاحمت کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ درندگی کے عالم میں اس کے جسم کے نشیب و فراز پر ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ پلوشا کا جسم اس کے لمس سے ایک بار کانپا، مگر وہ گہری نیند کے سبب جاگ نہ سکی اور حاتم اپنی شیطانی حرکات میں مزید گم ہوتا چلا گیا۔ اس لمحے حاتم کے لیے پلوشا صرف ایک نوکرانی نہیں بلکہ ایک ایسی شکار تھی جس پر وہ اپنا غلیظ شوق پورا کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ایک شدید کرب نے پلوشا کی نیند چھین لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا ہو۔ وہ بری طرح تڑپ کر اٹھی تو سامنے حاتم کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو اپنے لباس کی بکھری حالت اور حاتم کے ہاتھوں میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور جسم میں سنسنی بھی دوڑ گئی۔ وہ فوراً ہی سمٹنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر حاتم کے مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکلنا ہی چاہتی تھی کہ حاتم نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر سختی سے رکھ دیا۔ خوف اور درد کے اس ملے جلے احساس نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حاتم نے پلوشا کے لبوں پر رکھا اپنا ہاتھ مزید سختی سے کھینچا اور اپنی جھکی ہوئی نظریں اس کی ڈری ہوئی آنکھوں میں پیوست کر دیں۔ اس کی گرفت میں ایک وحشیانہ طاقت تھی جو پلوشا کو ہلنے تک کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ حاتم نے سرگوشی کے انداز میں مگر ایک ایسی دھمکی آمیز آواز میں کہا، اگر ایک چیخ بھی تیرے منہ سے نکلی تو یاد رکھنا تیری زندگی کا چراغ اسی وقت بجھا دوں گا۔ یہ گھر میرا ہے، یہاں کے قانون بھی میرے ہیں اور تو یہاں صرف میری مرضی کی تابع ہے۔ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر، ورنہ تیرے اس چھوٹے سے وجود کا انجام بہت برا ہوگا۔ پلوشا کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے، مگر حاتم کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا، بلکہ اس کا خوف اسے مزید بے بس اور خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ رات کی سیاہی جیسے ہی پلوشا کی تقدیر پر سایہ فگن ہو گئی تھی۔ حاتم کی درندگی کا طوفان پوری طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پلوشا کا ہر آنسو
اس کی ہر سسکی اور اس کی ہر التجا حاتم کے لیے جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے ایک بے جان پتھر کی طرح اپنے قابو میں لیے اسے پامال کرتا رہا۔ کمرے کے اندر کا ماحول وحشت سے بھر چکا تھا۔ پلوشا کا نازک وجود اس جبر کو سہنے کے قابل نہیں تھا، مگر حاتم اپنی ہوس کی آگ میں اندھا ہو کر اس کی روح تک کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ جب بھی پلوشا ہمت کر کے مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی، حاتم اسے مزید بے رحمی سے کچل دیتا۔ وہ رات پلوشا کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات بن کر گزری، جس نے اس کے معصوم خوابوں کو ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے صحن میں اتری تو حاتم نے ایک بھیانک ڈرامے کا آغاز کر دیا۔ اس نے پلوشا کو دھکا دے کر فرش پر گرایا اور پورے گھر والوں کو پکار پکار کر جمع کر لیا۔ بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے لباس میں لرزتی ہوئی پلوشا کو دیکھ کر حاتم نے حقارت سے اس کی طرف اشارہ کیا اور جھوٹ کا ایک ایسا جال بنا کہ سننے والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ٹھٹائی سے کہا، یہ لڑکی رات کو میرے کمرے میں چوری کی نیت سے داخل ہوئی تھی، اور جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو یہ اپنی بدکاری پر اتر آئی ہے تاکہ مجھے بدنام کر سکے۔ پلوشا کی سسکیاں اور اس کی بے بسی بھری خاموشی کو حاتم نے اپنی چالاکی سے اس کا اقرار جرم ثابت کر دیا، اور اس وقت وہاں موجود کسی بھی شخص کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ذرا بھر بھی رحم نہ جاگا۔ پلوشا کے آنسوؤں کا سیلاب اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا، مگر حویلی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ حاتم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اس کی نظروں میں وہ حقارت تھی جس نے پلوشا کے وجود کو اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ پھٹے ہوئے لباس میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اس حویلی کی دہلیز پر گری تو گرد و غبار نے اس کے آنسوؤں کو مزید کرخناک بنا دیا۔ اسے نہ تو اپنا کوئی ٹھکانہ یاد تھا اور نہ ہی کوئی سہارا، بس اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ دنیا اب اسے کس نظر سے دیکھے گی۔ حویلی کا بھاری دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہوا تو اس کی دھمک نے پلوشا کی زندگی کی امیدوں کو بھی تالا لگا دیا۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی سڑک کی طرف چل پڑی، جہاں نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور اجنبی چہروں کے درمیان پلوشا ایک سایہ بن کر چلتی رہی۔ اس کا وجود خوف اور شرمندگی سے لرز رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں غربت اور ویرانی کا راج تھا، جہاں کی گلیوں میں کوئی بھی اسے پہچاننے والا نہیں تھا۔ تھکن سے چور ہو کر وہ ایک بوسیدہ سی کچی عمارت کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، جہاں کی دیواروں پر لگی کائی اس کی تنہائی کی گواہ تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تو سردی نے اسے مزید جکڑ لیا۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ اس انجان شہر کی خاموش اور تاریک گلیوں میں پلوشا نے اپنی بکھری ہوئی عزت اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ پہلی بار کسی اجنبی چھت کے نیچے پناہ لی تھی، جہاں اس کا واحد ساتھی صرف اس کا تنہا اور خوفزدہ دل تھا۔ کچھ ہفتے گزر گئے تھے، مگر پلوشا کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید متلی اور کمزوری کا احساس ہوتا، جو اسے اپنی زندگی کی ہولناک رات کی یاد دلاتا۔ ایک دن جب وہ پانی کا گھونٹ بھرنے لگی تو اسے اپنے پیٹ میں ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی، جیسے کوئی ننھی سی جان وہاں پل رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے اچانک سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اس کے اندر کی ایک نئی زندگی پنپ رہی تھی، اس رات کی نشانی جس نے اس کی دنیا ہی برباد کر دی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ احساس اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب اور کسی حد تک ایک انوکھی امید بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اب وہ دنیا میں تنہا نہیں تھی۔ پلوشا نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے پاس رونے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر پلنے والی زندگی کا بوجھ اب اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ پاس ہی واقع ایک چھوٹے سے کارخانے میں گئی اور مزدوروں کے لیے منت سماجت کرنے لگی۔ اس نے خود سے کہا، پلوشا اب تو مرنا نہیں جینا ہے، اپنے اس بچے کے لیے جس سے یہ دنیا ابھی پہچانتی بھی نہیں۔ مالک نے اسے کام پر رکھ لیا، حالانکہ اس کی حالت پر شک تھا اسے، مگر پلوشا کی آنکھوں میں لکھی بھوک اور مجبوری نے اسے پگھلا دیا۔ وہ دن بھر کپڑے سینے اور پیکنگ کرنے کا کام کرتی، لوگ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرتے کہ نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اکیلی عورت کیا کر رہی ہے۔ پلوشا خاموشی سے سب سنتی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتی، مت گھبرا میرے بچے، میں تجھے بھوکا نہیں مرنے دوں گی، ہم اپنی نئی دنیا خود بنائیں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کو صاف ستھرا کیا، خود سوکھے ٹکڑے کاٹے اور تاکہ بچے کے لیے کچھ بچا سکے۔ وہ مشکلات کی چکی میں پس رہی تھی، مگر اس کی جدوجہد میں اب ایک الگ ہی شدت تھی، کیونکہ اب وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے لڑ رہی تھی۔
9 माह का तवील अरसा जैसे पत्थर की लकीर बनकर पलवशा की ज़िंदगी पर गुजर गया था। उसने तन्हाई को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। शहर के शोर गुल में भी वो खुद को एक अलग जजीरे पर महसूस करती थी। कारखाने की सख्त मशक्क़त और पेट के बढ़ते हुए बोझ ने उसे जिस्मानी तौर पर तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वो अक्सर रात को दिया जलाए अपने आने वाले बच्चे से बातें करती। देखना मेरे लाल, तुझे कभी इस दुनिया के तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुझे अपने बाप के नाम की कमी कभी महसूस नहीं होगी। लोग उसके पेट को देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई उसे बदकिरदार कहता तो कोई उसे बेसहारा समझकर नज़रअंदाज कर देता, मगर वो सब कुछ खामोशी से सहती रहती। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसके पेट में पलती उस नन्ही सी जान के गिर्द घूमती थी, और उस तन्हाई में भी वो अपने बच्चे के लिए ख्वाब बुनती रही कि एक दिन वो उसे सीने से लगाए दुनिया के हर जुल्म से दूर ले जाएगा। शदीद दर्द की लहरों ने पलवशा को निढाल कर दिया था। वो अपनी झोंपड़ी में फर्श पर पड़ी तड़प रही थी जब पड़ोसन उसे उठाकर अस्पताल ले आई। इमरजेंसी वार्ड के रोशन और सफ़ेद कमरे में पलवशा के पसीने में शराबूर और चेहरे पर मौत का साया और बच्चे की ज़िंदगी की तरफ दोनों नुमाया थे। नर्सें उसे स्ट्रेचर पर डालकर तेज़ी से लेबर रूम की तरफ भाग रही थी, जबकि पलवशा के मुँह से सिर्फ एक कर्खनाक सिसकियाँ निकल रही थी। दर्द की शिद्दत से उसकी उंगलियां स्ट्रेचर के किनारों को सख्ती से दबाए हुए थीं। वो नीम गनूदगी में बार बार बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना, खुदा के लिए उसे बचा लो। अस्पताल की वो तेज़ रोशनी उसकी आंखों को चुंधिया रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने आई है, वहीं उसकी तकदीर उसके सामने आकर खड़ी होने वाली है। उसी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के डॉक्टर्स लाउंज में हातिम अपनी कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। वो अभी कामयाब और माहिर गायनोकोलॉजिस्ट बन चुका था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सी सर्द महरी और तलखी आ गई थी। अस्पताल के स्टाफ में उसका काफ़ी रौब था। सब उसे एक काबिल मगर सख्त मिजाज डॉक्टर के तौर पर जानते थे। अभी वो अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट भर ही रहा था कि उसके पेजर में इमरजेंसी का कॉल बज उठी, जिसमें लेबर रूम से फौरी हाजिरी का कहा गया था। हातिम ने मग टेबल पर रखा और अपनी सफ़ेद कोट को दुरुस्त करते हुए एक लंबी सांस लेकर वार्ड की तरफ चल दिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी मेज़ पर आने वाली फ़ाइल उसे उसके माजी की एक ऐसे तारीख गोशे में वापस ले जाएगी जिसे वो कभी भी फरामोश करना चाहता था। डॉक्टर हातिम नर्सिंग स्टेशन पर पहुंचा और पलवशा की फ़ाइल खोलते हुए गुस्से से बोला, इतनी देर क्यों लगाई मुझे इत्ला देने में? मरीज़ा की हालत अब कैसी है? उसने फ़ाइल पर लिखी तफसीलात पर सरसरी नज़र डाली, लेकिन जैसे ही उसने मरीज़ा का नाम पलवशा पढ़ा, उसके हाथ थम गए। वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गया और फिर दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, पलवशा, ये नाम इतना आम कैसे हो सकता है? नर्स ने जल्दी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मरीज़ा की हालत बहुत नाजुक है। वो शदीद दर्द और सदमे की कैफियत में है। उसे फौरी सर्जरी की ज़रूरत है। हातिम ने फ़ाइल ज़ोर से मेज़ पर पटक दी। उसके जहन में पुराने मंजर घूमने लगे। उसने ठंडी और कड़खत आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं खुद देखता हूँ केस। आज देख ही लेते हैं कि उसके नसीब में क्या लिखा है। वो गुस्से और बेचैनी के मिले जुले एहसासात के साथ लेबर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी से मिटा चुका था, वो आज उसके सामने इस हालत में होगी जहाँ उसकी ज़िंदगी उसके अपने हाथों में होगी। लेबर रूम का भारी दरवाज़ा खुला तो हातिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कमरे में फैली अद्वियात की तेज़ बू और मशीनों की बीप बीप की आवाज़ के दरमियान वो बेड पर नीम बेहोशी के आलम में पड़ी थी। हातिम के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए थमी और फिर तेज़ी से सीने में धड़कने लगी। उसने मुड़कर देखा तो पलवशा की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे की जर्दी और होठों की खुश्की उसकी कहानी सुना रहे थे। हातिम ने अपनी नज़रें चुराकर आलात की तरफ देखने की नाकाम कोशिश की। उसका गला भी खुश्क हो गया था और पेशानी पर पसीने के कतरे नमदार हो गए थे। वो एक माहिर डॉक्टर की तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी फ़ाइल थोड़ी सी थरथर आ रही थी, क्योंकि सामने पड़ी वो लड़की कोई और नहीं, वही पलवशा थी जिसकी ज़िंदगी उसने 9 माह पहले बर्बाद करके घर से निकाल दी थी। पलवशा ने दर्द की शदीद लहर के साथ आंखें खोली। धुंधली सी नज़रों ने जब सामने खड़े डॉक्टर के चेहरे को देखा तो उसकी सिक्सी गले में ही अटक गई। डॉक्टर हातिम के चेहरे के तासरात सख्त खतोखाल और वो मखसूस निगाहें अब भी वैसी ही थी जो पलवशा को आज भी रातों को जगा देती थी। हातिम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसे पहचानने में एक लम्हा भी ना लगा। वही मासूमियत जब एक गहरे कर्ब में बदल चुकी थी। हातिम के चेहरे पर रंगों का एक तूफान आया और गया। उसने दांतों में ज़ुबान दबाकर खुद को संभाला और सर्द लहजे में नर्स से मुखातिब हुआ, उसकी हालत चेक करो, मुझे ये अभी होश में चाहिए। पलवशा की आंखों में वहशत उतर आई। वह हज़ियानी कैफियत में बड़बड़ाने लगी, आप यहाँ कैसे? मुझे छोड़ दें प्लीज़, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें।
حاتم نے اس کے قریب جھک کر کان کے پاس سرگوشی کی۔ یہاں میری مرضی چلتی ہے پلوشا، تم میری نظروں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آج موت اور زندگی کے درمیان میں تمہارا خدا بن کر کھڑا ہوں۔ پلوشا نے اپنا سر جھٹکا اور درد سے کراتی ہوئی دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ اسے اب موت بھی حاتم کے ہاتھوں سے قبول تھی، مگر اس کی یہ قربت اسے جیتے جی مار رہی تھی۔ پلوشا کی بند آنکھوں کے سامنے وہ حویلی کا کمرہ، وہ اندھیری رات اور حاتم کی درندگی کے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس کے وجود میں درد کی جو لہریں اٹھ رہی تھی وہ اب جسمانی قرب سے کہیں زیادہ روح کو چھنی کرنے والی یادوں کا شاخسانہ تھی۔ اس نے حاتم کی طرف دیکھا تو اس کا پورا بدن نفرت اور خوف سے کانپ اٹھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہو۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے صرف میری عزت نہیں لوٹی تھی، تم نے میرا وجود، میرا بھروسہ اور میرا سکون بھی چھین لیا تھا۔ آج تم مجھے کس منہ سے دیکھ رہے ہو؟ حاتم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں پشیمانی نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ پلوشا کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں اتر رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ زخم جو اس نے پلوشا کو دیے تھے وہ صرف وقت کے ساتھ نہیں بھرے، بلکہ پلوشا کے ہر آنسو میں آج بھی تازہ تھے۔ وہ حاتم نے جب پلوشا کے نحیف پر کانپتی ہوئی انگلیوں کو اسٹریچر کے کناروں کو سختی سے جکڑے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کی چھپی ہوئی پتھریلی انا میں پہلی بار شگاف پڑا۔ مانیٹر کی بیپ کرتی ہوئی آوازیں اسے یوں محسوس ہوئی جیسے وہ پلوشا کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کا حساب لے رہی ہوں۔ اس نے پلوشا کے زرد چہرے پر پڑے پسینے کے قطروں اور اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی کرخناک ویرانی کو دیکھا تو ماضی کا وہ منظر جب وہ اسے حویلی سے دھکے دے کر نکال رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس لمحے حاتم کا سارا تکبر اور اس کی بناوٹی سرد مہری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ جو خود کو ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہن کر ایک خدا سمجھنے لگا تھا، پلوشا کی اس بے بسی کے سامنے خود کو ایک ایسا مجرم محسوس کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ جو سرجری کے لیے آلات اٹھانے کے عادی تھے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا میں واقعی اتنا گر چکا تھا؟ کیا اس ایک رات نے کسی کی پوری زندگی کو اتنی اذیت میں مبتلا کر دیا؟ اس کی نظریں پلوشا کے پیٹ پر ٹہری اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف ایک عورت کے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے بھی مجرم ہونے والا ہے۔ وہ پریشانی میں ہی ایک کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، مگر اس کے اندر کی یہ چھوٹی سی ہلچل ابھی اس کے دل میں چھپے اس وحشی کو مکمل طور پر قابو کرنے سے قاصر تھی۔ لیبر روم کی فضا میں اچانک ایک ننھی سی چیخ گونجی جس نے پورے ماحول کو ساکت کر دیا۔ درد اور کرب کے طوفانوں سے گزرنے کے بعد پلوشا نے ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے بچے کو صاف کیا اور اسے پلوشا کے قریب لائی۔ جیسے ہی حاتم کی نظر بچے کے چہرے پر پڑی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ ہو بہو اپنی آنکھوں، اپنی ناک اور اپنے ماتھے کی بناوٹ میں حاتم کا عکس لگ رہا تھا، جیسے ماضی کی کسی غلطی نے اپنی گواہی خود پیش کر دی ہو۔ پلوشا نے کمزوری کے عالم میں بچے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بچے کے چھوٹے سے گال کو چھوا، پھر حاتم کی طرف دیکھا۔ حاتم وہاں ایک مجسمے کی طرح کھڑا تھا، اس کا سارا غرور اس ننھی سی جان کے چہرے پر دیکھ کر خاک میں مل چکا تھا۔ اس بچے کا وجود حاتم کے لیے خاموش سزا بن چکا تھا جو اسے یہ یاد دلا رہا تھا کہ اب اس نے جو بھی ظلم کی بویا تھا آج اس کا پھل اس کے سامنے ہی زندہ حالت میں موجود تھا، ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں زندگی نے جنم لیا تھا۔ حاتم پر حقیقت کا ایک ایسا بوجھ آن پڑا جسے وہ اب اپنی پوری زندگی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا۔ بچہ جب پہلی بار اپنی معصوم آنکھیں کھول کر حاتم کی طرف متوجہ ہوا تو حاتم کو لگا جیسے وہ خود اپنے آئینے کو دیکھ رہا ہو۔ وہ چہرہ، وہ ماتھے کی لکیریں اور وہ انداز، سب کچھ اس کے اپنے بچپن کی یاد دلا رہے تھے۔ حاتم جو ابھی تک اپنے ڈاکٹر ہونے کے روب اور اپنی انا کے حصار میں تھا، اچانک حقیقت کے ایک ایسے بھور میں پھنس گیا جہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سفید کوٹ کی جیب سے اسٹیتھوسکوپ نکالا، مگر اسے استعمال کرنے کی سکت نہ رہی۔ اس کے ذہن میں وہ دن اور وہ رات تیزی سے گھوم گئے جب اس نے پلوشا پر الزام لگایا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ بچہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا وہ فیصلہ ہے جسے جھٹلانا اب ناممکن تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو طب کا کام کرتے تھے آج ان کے ہاتھوں پر ایک معصوم روح کی ذمہ داری آ کر گر گئی تھی۔ حاتم کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو نہیں بلکہ ایک خوفناک احساس سے ندامت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکن اس کی اپنی نہیں بلکہ اس بچے کی زندگی کی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک ایسا باپ ہے جس نے اپنے ہی وجود کو برسوں پہلے گھر سے نکال کر دربدر کر دیا تھا۔ حقیقت کا یہ ادراک اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اب اسے اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کا جواب اپنے ہی سامنے موجود اس ننھی سی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ بچے کی پیدائش کے چند ہی لمحوں بعد لیبر روم کا سکون ایک ہنگامی صورتحال میں بدل گیا۔
पलवशा जो पहले ही 9 माह की मुसलसल जिस्मानी मशक्क़त और जहनी सदमे की वजह से निढाल थी, अचानक शदीद खून रेजी पोस्टमार्टम हेमोरेज का शिकार हो गई। मॉनिटर की बीप करती हुई आवाज़ें एक मुसलसल अलार्म में तब्दील हो गई जो अस्पताल के अमले के लिए ख़तरे की घंटी थी। नर्सें परेशानी में इधर उधर भागने लगी। डॉक्टर हातिम, बीपी ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर रहा है, हेमोरेज कंट्रोल से बाहर हो रहा है। हातिम जो अभी तक बच्चे के अक्स में ही खोया हुआ था, अचानक हकीकत की दुनिया में वापस आया। उसका अंदर का इंसान एक लम्हे के लिए लरस गया, लेकिन एक माहिर डॉक्टर की हैसियत से उसे फौरी तौर पर अपने एहसाब को काबू में किया। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर पलवशा की नब्ज़ चेक की, जो डूबती हुई महसूस हो रही थी। पलवशा की आंखें नींद थीं, उसका चेहरा सपाट पड़ चुका था और सांसें भी उखड़ रही थीं। उसकी बेबसी उस वक्त अपने अरूज पर थी जब वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कह सकी, मेरे बच्चे, उसे संभाल लेना। हातिम ने दांत पीसते हुए अपनी टीम को चीख कर हदायत दी, फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करो, उसकी हालत नाजुक है। ये लम्हा हातिम की ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बन गया था। एक तरफ उसकी अपनी अना और माजी के गुनाह थे और दूसरी तरफ पलवशा की ज़िंदगी की डोरी जो उसके अपने ही हाथों में थी। अस्पताल की वो तेज़ रोशनियाँ, मशीनें और आलात अब सब उसके ख़िलाफ़ खड़े नजर आ रहे थे और वो जानता था कि अगर उसने एक लम्हे की भी गफलत बरती तो वो सिर्फ पलवशा को नहीं बल्कि अपने जुर्म के वाहिद गवाह को भी खो देगा। उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था और वो दिल ही दिल में अपनी तमाम तर महारत और दुआओं के साथ पलवशा को मौत के मुँह से वापस खींच लाने के जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गया। ऑपरेशन थिएटर की रोशनियाँ पलवशा के बेजान चेहरे पर पड़ रही थी और हातिम के हाथों में पलवशा की ज़िंदगी की आखिरी डोर थी। वो एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से लड़ रहा था जो अपनी ही सज़ा भुगतने के लिए अपनी ही शिकार को जिंदा देखना चाहता था। उसकी उंगलियां मशीन की तरह हरकत कर रही थीं। खून बंद करो, प्रेशर मेंटेन करो। वो गुस्से और इस्तराब के मिले जुले लहजे में अपनी टीम को हिदायत दे रहा था। पलवशा का बीपी मुसलसल गिर रहा था, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से रुखसत होने के लिए बेचैन हो। हातिम ने अपनी तमाम तर मेडिकल महारत को एक जगह मुज्तमा कर लिया। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो खून का बहाव रोके। हर टॉनिक ने उसने इतनी ही नफासत से लगाया जैसे वो अपने ज़मीर के ज़ख्मों को सी रहा हो। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, मगर उसने पलक तक नहीं झपकाई। वो बार बार पलवशा के चेहरे की तरफ देखता जो सफ़ेद पड़ चुका था और फिर दिल में एक अजीब सी दुआ मांगता, पलवशा मरना मत, अभी तुम्हें मेरे गुनाहों का हिसाब लेना है, अभी तुम्हें जीना है। वो घंटों ऑपरेशन थिएटर में मौत के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ऑपरेशन किया, जहाँ उसकी महारत का इम्तिहान नहीं था बल्कि उसकी हिम्मत और तौबा का इम्तिहान था। जब आखिरकार खून का बहाव रुक गया और मॉनिटर पर नब्ज़ की लकीरें एक तरतीब में आने लगी तो हातिम के अंदर से एक लंबी और भारी सांस निकली। वो बुरी तरह थक चुका था, उसके हाथ लरस रहे थे, मगर उसे सुकून का एक झोंका महसूस हुआ। उसने पलवशा को मौत के मुंह से खींच लिया था। उसने सर उठाकर देखा, पलवशा अब भी बेहोश थी, मगर अब वो ज़िंदा थी। हातिम जानता था कि ये ज़िंदगी उसे तोहफे में मिली है और अब उसे इस ज़िंदगी का हक अदा करना होगा। कई घंटों की तवील इंतज़ार के बाद आईसीयू की नीम तारीक और पुरसुकून कमरे में पलवशा की पलकें लरज़ीं। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो सामने का मंजर उसे किसी डरावने ख्वाब जैसा लगा। हातिम जो थकन से चूर एक कुर्सी पर बैठा उसकी तरफ ही देख रहा था, पलवशा को देखते ही सीधा हो गया। पलवशा की आंखों में जैसे ही हातिम का अक्स उतरा, उसके वजूद में एक लर्ज़ा तारी हो गया। वो बुरी तरह कांप उठी और बेड पर पीछे हटने की कोशिश की, मगर ड्रिप और आलात ने उसे जकड़ रखा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और उसने हज़ियानी अंदाज में बेड के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ इतनी नहीफ थी कि मुश्किल से ही सुनाई दी, मगर उसमें खौफ की शिद्दत वाज़ेह थी। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। क्या मेरा ये अंजाम भी काफ़ी नहीं था जो अब तुम यहाँ भी आ गए? हातिम ने आगे बढ़ने के लिए हाथ उठाया तो पलवशा ने चीख कर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया, जैसे वो उसके छूने से ही जलकर राख हो जाएगी। उसके लिए हातिम का पास होना किसी मसीहा का नहीं बल्कि उसी भयानक माजी का तसलसल था जिसने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी थी। हातिम के लिए ये लम्हा किसी सज़ा से कम ना था। वो जिस पलवशा को बचा कर लाया था उसकी नज़रों में वो अब भी एक दरिंदा ही था। उसके सर्द महरी और गुरूर पलवशा के उस बेपनाह खौफ के सामने मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके थे। हातिम ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और आहिस्ता कदमों से बेड के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज़ में वो रोब या सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी लर्जिश थी जो शायद पहली बार उसके लहजे में डर आई थी। पलवशा, उसने दबी हुई आवाज़ में पुकारा, मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज अब तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते और ना ही
میرا یہاں ہونا بھی تمہیں کوئی سکون دے سکتا ہے، لیکن مجھے بولنے کا حق دو۔ پلوشا نے تکیے سے چہرہ ہٹائے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ حاتم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس رات جو میں نے کیا اس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ میں نے اپنی انا، اپنے خاندان کی ساکھ اور اپنی حماقت میں یہ بھی نہیں سوچا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ میں نے تمہیں اس طرح دھتکارا جیسے تم میرا کوئی گناہ ہو، حالانکہ یہ گناہ تمہیں خود تھا۔ آج اس ہسپتال میں جب میں نے اس بچے کی شکل دیکھی تو مجھے لگا جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ قدرت نے مجھے میری اپنی ہی غلطی کا ثبوت لا کر دکھا دیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور پھر واپس نیچے گرا لیا، جیسے وہ پلوشا کو چھونے سے ڈرتا ہو۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے موقع دو، اس بچے کے لیے اور تمہاری اس زندگی کے لیے جسے میں نے برباد کیا تھا۔ میں اب وہ حاتم نہیں ہوں جو حویلی کے کمرے میں چیخ رہا تھا۔ اب میں صرف ایک انسان ہوں جس کے پاس تمہارا مجرم ہونے کے سوا کوئی بھی شناخت نہیں بچی۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لہر بہہ نکلی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی کمرے میں گونج رہی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں پشیمانی کی تڑپ اور پرانے زخموں کا درد آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ حاتم خاموشی سے کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے الفاظ پلوشا کے دل کے زخموں کو نہیں بھر سکتے، لیکن اس کے پاس اب سچائی کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ پلوشا نے اپنی نم آنکھوں کو کھولا اور حاتم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام اذیتیں تھیں جو اس نے تنہائی میں کاٹی تھیں، اور ان میں اب نفرت کا ایک ایسا سمندر تھا جسے عبور کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں مگر لہجے کی سختی کے ساتھ کہا، حاتم، معافی اور پشیمانی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں کبھی اپنوں کا پیار ملا ہو۔ تم نے تو میری وہ دنیا ہی اجاڑ دی جہاں میں سانس لیا کرتی تھی۔ اب تمہارے یہ الفاظ میرے لیے صرف زہر کی مانند ہیں۔ میری زندگی سے دور چلے جاؤ اور میرے بچے کی طرف اپنی یہ آلودہ نظریں اٹھانا بھی مت۔ میں مر جاؤں گی مگر اب کبھی بھی تمہارا سایہ بھی اپنے قریب برداشت نہیں کروں گی۔ پلوشا کی ان تلخ اور نفرت سے بھری ہوئی باتوں نے حاتم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس کے اپنے دل میں ایک نیا عزم جنم لے چکا تھا۔ اس نے پلوشا کی طرف دیکھا، پھر اس ننھے سے وجود کی طرف جو پاس ہی پالنے میں سو رہا تھا۔ حاتم جانتا تھا کہ پلوشا اسے معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ اب بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنے پرسنل وکیل کو فون ملایا اور ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے ایک قانونی دستاویز تیار کروانی ہے جس میں اس بچے کو جو آج اس ہسپتال میں پیدا ہوا ہے اپنا قانونی وارث تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے تمام حقوق، میرے اثاثوں میں اس کا حصہ اور میری شناخت، سب کچھ اسے ملنا چاہیے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بس یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ حاتم نے فون بند کیا اور دوبارہ کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ پلوشا اسے اپنی زندگی سے نکال سکتی ہے، مگر وہ اس بچے کو اس کی قانونی پہچان سے محروم نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے پلوشا کی نفرت کو پوری زندگی ہی اپنے سینے پر ایک تمغے کی طرح کیوں نہ سجانا پڑے۔ پلوشا کو جلد ہی یہ تلخ حقیقت سمجھ آ گئی کہ اس کے پاس اب خود کو اور اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور حاتم کی قانونی طاقت کے سامنے اس کی اکیلی جنگ بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ جب حاتم نے اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ بچے کے تحفظ اور اس کی بہتر پرورش کے لیے اسے حاتم کی نگرانی میں رہنا پڑے گا، تو پلوشا کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ وہ حاتم سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اپنے لختے جگر کی زندگی کو دربدری کا نظر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم نے مجھے مجبور کیا ہے حاتم، صرف اس معصوم کی زندگی کی خاطر میں تمہارے گھر چلنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ میری مجبوری ہے، میری رضامندی نہیں۔ میرے لیے تم آج بھی ایک اجنبی اور مجرم ہو، اور ہمیشہ کے لیے ہی رہو گے۔ حاتم کے لیے یہ الفاظ کسی تازیانے سے کم نہیں تھے، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آنے دیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج کا وقت آیا تو حاتم نے اسے اپنے ہی عالیشان گھر میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے پر گاڑی میں ایک ہولناک خاموشی چھائی رہی۔ پلوشا پچھلی سیٹ پر بچے کو سینے سے لگائے کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو دیکھتی رہی، جبکہ حاتم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آئینے میں بار بار اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ حاتم کی حویلی نما گھر کے گیٹ پر پہنچے تو پلوشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہی گھر، وہی دیواریں، جہاں سے اسے کبھی ذلت کے ساتھ نکالا گیا تھا، آج اسے دروازے پر وہ ایک مجبور ماں کی حیثیت سے دوبارہ کھڑی تھی۔ حاتم نے گاڑی روکی اور دروازہ کھولتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، یہ تمہارا ہی گھر ہے پلوشا، یہاں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اب تمہاری
زندگی میں ایک سایہ بن کر نہیں بلکہ ایک محافظ بن کر رہوں گا۔ پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہ اس حویلی کی فضاؤں سے بھی اپنے بچے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ حاتم کی حویلی اب پلوشا کے لیے ایک طلسماتی جیل بن چکی تھی۔ وہ اس وسیع و عریض گھر کے کمروں میں یوں گھومتی جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ اس کا ہر دن ایک ہی معمول کے گرد گھومتا، بچے کی دیکھ بھال، کھڑکی سے باہر تکتی ہوئی خالی آنکھیں اور حاتم کی آمد کا خوف۔ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی خود کو کسی قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، جہاں سہولتیں تو سب تھیں مگر آزادی کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ حاتم کے سامنے آتے ہی اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگ جاتی اور وہ نظر چرا کر دوسرے کمرے میں ہی چلی جاتی۔ اس کی سرد مہری اور لا تعلقی حاتم کے لیے ایک روزانہ کی سزا تھی جسے وہ خاموشی سے سہ لیتا۔ دوسری طرف حاتم کا رویہ بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اب اس حویلی کا سخت گیر مالک نہیں بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جو پلوشا کی ایک مسکراہٹ یا پھر اس کے لہجے میں ذرا سی بھی نرمی کے لیے ترستا تھا۔ وہ اکثر کام سے واپسی پر پلوشا اور بچے کے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر ان کی آوازیں سنتا اور دل ہی دل میں اپنے کیے پر کرتا۔ اس نے پلوشا کی ہر ایک ضرورت کا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ چپکے سے اس کے لیے کوئی تحفہ یا پسندیدہ کتاب رکھ دیتا تو کبھی بچے کے لیے کھلونے لاتا۔ پلوشا کی نفرت اس کے سینے میں کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح جلتی تھی، مگر اب اس کے دل میں پلوشا کے لیے ایک عجیب سی تڑپ اور احترام بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنی انا سے زیادہ پلوشا کے سکون کی فکر تھی۔ وہ دیکھتا کہ پلوشا کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانے زخم تازہ ہیں تو اس کا اپنا وجود پشیمانی سے کرب میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ چاہ کر بھی پلوشا کے قریب نہیں جا پاتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے قریب جانا پلوشا کی روح کو مزید زخمی کر دے گا، اور یوں وہ اس حویلی میں ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہوئے بھی ہزاروں میل کی دوری پر کھڑے تھے۔ پلوشا کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ حاتم کی تمام تر کوششیں اور اس کا بدلا ہوا رویہ ان سے ٹکرا کر ہی واپس آ جاتا تھا۔ جب بھی حاتم محبت یا پشیمانی کا اظہار ہی کرتا، پلوشا اسے دو ٹوک جواب دے دیتی: تمہاری یہ محبت میری عزت سے زیادہ گہری نہیں ہو سکتی جسے تم نے سر عام نیلام کر دیا تھا۔ یہ گھر میرے لیے صرف ایک چھت ہے، محبت کا ٹھکانہ نہیں۔ اس کا ہر انکار حاتم کے حوصلے توڑتا، مگر اس کی ضد پلوشا کے دل میں نرمی پیدا کرنے کی بجائے اسے مزید ہی دور کر دیتی چلی جاتی۔ اسی دوران حاتم کا یہ فیصلہ کہ اس نے پلوشا اور اس کے بچے کو اپنی قانونی اور سماجی شناخت دی ہے، پورے خاندان اور سماج کے لیے ایک طوفان بن گیا تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھوں نے اسے خاندان کی ناک کٹنے سے ہی تعبیر کیا، جبکہ معاشرے نے تانوں اور انگلیوں کے اشاروں سے ایک طومار کھڑا کر دیا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اسے سمجھاتے بھی اور اسے اس رسوائی سے نکلنے کا مشورہ بھی دیتے، مگر حاتم اب پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے اپنی انا کی آخری حد کو بھی عبور کر لیا اور ہر اس شخص کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا جو پلوشا یا پھر اس کے بچے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دنیا کی کسی پرواہ کے بغیر اس رشتے کا دفاع کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے باقی ماندہ سکون کی آخری امید تھی۔ ادھر پلوشا اس سب تماشے کو دیکھ کر شدید ذہنی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جو حاتم کبھی اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا، وہ اب اس کے لیے پوری دنیا سے کیوں لڑ رہا ہے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کیا یہ حاتم کا کوئی نیا کھیل ہے یا واقعی اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی آئی ہے۔ وہ ہر رات سوچتی کہ کیا اس کا دل، جس نے صرف درد اور تذلیل ہی دیکھی تھی، دوبارہ سے کسی پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ حاتم کا ہر اقدام اسے حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ اب اس پر اعتبار کر سکتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے ماضی کی تلخ یادیں اسے دوبارہ پیچھے کھینچ لیتی تھیں۔ وہ ایک ایسے بھنور میں قید تھی جہاں نہ تو وہ حاتم کو کبھی معاف کر پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی ان قربانیوں کو نظر انداز بھی کر سکتی تھی جو وہ دن رات اس کے لیے کر رہا تھا۔
ایک شام جب حاتم، پلوشہ اور بچہ ایک تقریب سے واپس آ رہے تھے، تیز بارش کے باعث سڑک پر ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ مخالف سمت سے آنے والی ایک بے قابو گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ حاتم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کا رخ موڑ دیا، جس سے ان کی گاڑی سڑک کے کنارے ایک گہری کھائی کی طرف جھک گئی۔ ٹکر کی شدت سے گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح سے پچک گیا تھا اور حاتم، جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا سر بھی اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس کا پہلا رد عمل پلوشہ اور بچے کی خیریت معلوم کرنا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پلوشہ کو گاڑی سے باہر نکالا اور بچے کو بھی سینے سے لگائے ہوئے کھائی کے کنارے سے دور لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ پلوشہ سے بار بار بس یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ اور بچہ ٹھیک تو ہیں۔ اس منظر نے پلوشہ کے اندر کی تمام تر برف کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ جس حاتم کو وہ ایک پتھر دل انسان سمجھتی تھی، اسے آج موت کے دہانے پر اپنے اور اپنے بچے کی ڈھال بنتے دیکھ کر اس کی نفرت کا بھی غرور ٹوٹ سا گیا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر نیم بے ہوشی کے عالم میں جب پلوشہ نے حاتم کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے برسوں جس انتقام کی آگ میں خود کو ہی جلایا تھا، وہ دراصل اس محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو حاتم نے آج اپنی جان دے کر ثابت کی تھی۔ کچھ روز بعد جب حاتم صحت یاب ہو رہا تھا، پلوشہ اس کے پاس آئی۔ حاتم نے، جو اب بھی اپنی غلطیوں کا بوجھ لیے ہوئے تھا، بہت عاجزی سے پلوشہ کے سامنے نکاح کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، پلوشہ، میں نے تمہیں بہت اذیتیں دی ہیں، لیکن میں اب اپنی باقی تمام تر زندگی تمہارے اور ہمارے بچے کے ہی نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کوئی بھی حق نہیں مانگ رہا، بس میں تمہارا ساتھ ہی مانگ رہا ہوں۔ پلوشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکا کر خاموشی سے ہی حامی بھر لی۔ یوں اپنے ماضی کی کڑوی یادوں اور زخموں کو اسی ہسپتال کے کمرے میں ہی دفن کر کے انہوں نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ پلوشہ نے اپنے بچے کا ہاتھ ایک طرف اور حاتم کا ہاتھ دوسری طرف تھام رکھا تھا، اور وہ جان گئے کہ محبت ہمیشہ معافی اور قربانی کی دہلیز سے ہی ہو کر مکمل ہو پاتی ہے۔